آج پاکستان اور بھارت کے درمیان لائن آف کنٹرول کے اس طرف یعنی آزاد کشمیر میں خون ریز دن تھا۔ 2003 میں پاکستان اور بھارت کے درمیان ہونے والے جنگ بندی کے معاہدے، فائر بندی کے معاہدے کے بعد آج بھارتی فوج نے ایک مسافر بس کو نشانہ بنایا پاکستانی کشمیر میں، جس میں 10 افراد کی ہلاکت کی اب تک اطلاع ہے جو کہ شہید ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک سیپریٹ انسیڈنٹ میں 3 پاکستانی آرمی آفیسر اور 2 جوان بھی شہید ہوئے ہیں۔ اب صورتحال جو ہے کشیدگی اپنی حدوں کو چھو رہی ہے۔ پاکستان کے جو اب سے کچھ دیر پہلے جنرل ہیڈ کوارٹرز یعنی GHQ راولپنڈی میں آرمی چیف جنرل راحیل شریف نے ایک اجلاس کی صدارت کی اور انہوں نے کہا کہ اس طرح کے واقعات کو دوبارہ ٹالریٹ نہیں کیا جائے گا۔ حکومت نے وزیر اعظم نواز شریف نے بھی ایک بیان جاری کیا جس میں انہوں نے بھی اسی طرح کا ایک انتباہ دیا۔ پاکستان کی تمام بڑی سیاسی جماعتوں جس میں پیپلز پارٹی کے چیئرپرسن بلاول بھٹو، تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان اور جتنے دوسرے چھوٹے بڑے سیاسی رہنمائیں، سب نے اس واقعے کی مذمت کی اور بھارت پر زور دیا ہے، خصوصاً عمران خان صاحب نے، کہ بات چیت واحد حل ہے اس سارے مسئلے کا۔ مگر بھارت کو کیا چیز ہے جو کہ اکسا رہی ہے اتنے ایگریسو پوسچرنگ کے لیے؟ یہی آج کا ہمارا موضوع ہے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ وسعت صاحب، آج پورے دن ہی ظاہر ہے ذرا وسعت بحث چل رہی ہے کہ اس صورتحال میں کیا ہو سکتا ہے، تو آپ کے خیال میں پہلے یہ بتائیں کچھ ہو سکتا ہے یا یہ جو ایگریسو پوسچرنگ ہے بھارت کی، ہم نے ماضی میں بھی اس پہ خاصی بات کی ہے کہ یہ اسی طرح کی چلتی رہے گی، تو کب تک پاکستانی ایسے شہید ہوتے رہیں گے؟ کیا کر سکتے ہیں ہم اس لیول پہ، یا بین الاقوامی سطح پر اٹھائیں یا بھارت سے دو ٹوک بات کریں؟ ظاہر ہے کہ وہ اپنے شہیدوں کی بات کریں گے، ہم اپنے شہیدوں کی بات کریں گے، یہی ہے سلسلہ۔ مجھے یاد آ رہا ہے 2003 کا جو آپ نے ذکر کیا کہ سیز فائر نہیں، باقاعدہ معاہدہ ہوا تھا کہ اب جو ہے، اچھا اس زمانے میں بار بار ایک لفظ آتا تھا کہ جو بھی پیس پروسیس ہے، نو میٹر کہ اب کیا ہو جائے، کوئی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی ہو یا نہ ہو، 2 الفاظ استعمال ہوتے ہیں کہ ایک تو یہ ڈی ریل نہیں ہونے دیا جائے گا اینڈ دیر از نو ٹرننگ بیک۔ یہ جو 2 الفاظ ہیں یہ میں سنتا رہا 2013 تک، اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ مودی صاحب آئے۔ بہت زیادہ تفصیلی بیک گراؤنڈ میں جائے بغیر آج کی جو صورتحال ہے اس میں وار آف شیڈوز، پراکسی وار، ریجنل، وہ تو مستقل چل رہی ہے۔ نہ کبھی ہمارے سامنے تفصیلات آئی ہیں، نہ کبھی آئیں گی۔ وار آف شیڈوز کی یہی خوبی ہوتی ہے کہ کون کیا کر رہا ہے۔ اس وقت جو فوری مقصد مجھے انڈیا کا لگتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو پاکستان کو اتنا مصروف کر دیا جائے اور پاکستان کو اپنے ٹوز پہ رکھا جائے تاکہ وہ کشمیر یا جو باقی جو پروجیکٹس ہیں ان کے بارے میں الرٹ رہے۔ انسرٹینٹی جو ہے وہ سب سے دشمن کے لیے سب سے زیادہ خطرناک بات ہوتی ہے کہ اگر آپ دشمن کے لیے انسرٹینٹی پیدا کر دیں، ٹوٹل وار بھی نہیں اور پیس بھی نہیں، وہ زیادہ ایک اگر اس کو مینٹین آپ رکھ سکیں، کبھی آپ دوست سامنے آ جاتی ہے، کبھی وہ ڈرون چکر لگانے لگتا ہے، لائن آف کنٹرول کا مسئلہ مسلسل چل رہا ہے، اور باقی دنیا کی توجہ جو ہے وہ اس وقت لگی ہوئی ہے ٹرمپ پہ۔ تو یہ جو بیچ کا گیپ ہے اس کو کس طرح آپ میکسیمم ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں؟ فوری جو ہے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ فوری طور پہ کیا بھارت اچیو کرنا چاہتا ہے انٹرنلی، اس لیے کہ الیکشن جنوری فروری میں ٹائم ہے۔ ابھی پورا بھارت جو ہے 500 اور 1000 روپے کے نوٹ جو ہیں ان میں لگا ہوا ہے، اور پچھلے 3 ہفتے میں جو بھی لائن آف کنٹرول پہ ہوا ہے پاکستان کی طرف سے تو ری ایکشن مستقل آ رہا ہے، لیکن سرپرائزنگلی انڈین میڈیا اور جو نئی دہلی کا جو سیکریٹریٹ ہے وہ خاموش ہے۔ جیسے وہ ہوا تھا نا کہ اڑی کے بعد ایک دم جو وہ چیخم دھاڑ شروع ہوئی تھی اور آگ منہ سے نکلنے لگی تھی،
تو سرپرائزنگلی پچھلے 2 ہفتے میں حالانکہ شدت آئی ہے, کیجولٹیز کی تعداد بڑھی ہے, لیکن وہ ان کی توجہ کہیں اور ہے. پہلی کیجولٹی جو مجھے لگ رہی ہے, جو کہ پاکستان نے بہت بچانے کی کوشش کی لیکن شاید پاکستان نہیں بچا پائے گا, وہ ہے 3 اور 4 دسمبر کو امرتسر میں ہونے والی ہارٹ آف ایشیا کانفرنس, جس میں میرا نہیں خیال کہ اب پاکستان شرکت کر پائے گا. سرتاج عزیز کی ایک بیان آیا تھا 6 گھنٹے پہلے, انہوں نے کہا تھا کہ ہم بالکل شرکت کریں گے. اب دیٹ برنگز می ٹو مائی پوائنٹ, ٹھیک ہے, یہ ایک بہت اچھا قدم لیا ہے اگر ہم شرکت کریں اس میں, کیونکہ بھارت بالکل نہیں چاہتا کہ آپ اس میں شرکت کریں. اب نہیں لگ رہا نہیں, اور تاکہ آپ اس سے لا تعلق ہو جائیں, ان کے لیے کلیئر فیلڈ چھوڑ دیں. اب اگر ہم صرف شروع تو یہ سارا معاملہ ہوا ہے اری کے بعد, ٹھیک ہے, وہ سب کچھ چھوڑ دو, آپ صرف اس مہینے میں جو ہوا ہے آپ وہ دیکھ لیں, ٹھیک ہے, آج کا واقعہ, آج کی فائرنگ, ٹھیک ہے. 18 نومبر کو ایک خبر آتی ہے کہ ہمیں بتایا جاتا ہے پاکستان نیوی کی طرف سے کہ 14 نومبر کو ایک انڈین سب کو روکا گیا فرام انٹرنگ پاکستان ٹیریٹوریل واٹرز. 14 نومبر کے دن ہی 7 پاکستانی فوجیوں کو شہید کیا گیا ان کراس بارڈر شیلنگ. ایک بہت کلیئر پیٹرن آف ایسکلیشن, پروبنگ اور پرووکیشن آپ کو نظر آتا ہے, یہ واضح ہے, ٹھیک ہے. 2003 کی جو سیز فائر ہے نا یار, پھاڑ کے پھینک دو, اٹ از اوور, بیکاز اب یو آر لوکنگ ایٹ اے لو انٹینسٹی وار LOC پہ, ٹھیک ہے, انڈکلیئرڈ وار کہیں آپ اس کو لو انٹینسٹی وار کہیں, دس از نیو نارمل, دس از دا نیو نارمل, اور یہ ابھی چلتا رہے گا. کیونکہ دیکھیں جب ہم بات کرتے ہیں نا یار عالمی برادری, ہاں یا یہ کون سے جانور کا نام ہے, ٹھیک ہے, دیر آر پاور سینٹر. امریکہ کو اردو میں کہتے ہیں عالمی برادری. چلیں, ویل اینی وے یو نو واٹ آئی ایم انڈرسٹینڈنگ, انٹرنیشنل کمیونٹی نام کی کوئی چیز نہیں ہے, پاور سینٹرز ہیں جن کے کمپیٹنگ انٹرسٹ ہیں. اب میں یہ دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں جو ہو رہا ہے, اس کے پیچھے اسٹریٹجی کیا ہو سکتی ہے بھارت کی, ٹھیک ہے. ایک تو یہ ہے کہ بالکل آپ انیمی کو آف بیلنس رکھیں, پاکستان کو آف بیلنس رکھیں, ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے کچھ ڈومیسٹک کنسیڈریشنز بھی ہوں, بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے نریندر مودی صاحب کا اگر آپ ریکارڈ دیکھیں تو ہز پولیٹیکل کیریئر از بیسڈ آن مرڈر یار, ٹھیک ہے نا. کو بچت آف گجرات اس لیے نہیں کہتے کہ وہ کسائی کی دکان میں کام کرتا تھا, ٹھیک ہے. اس نے ان چیزوں کو ایکسپلوئٹ کیا ہے اپنے پولیٹیکل گین کے لیے, تو اس کی بالکل اٹ از ویل ود ان ہز کیپیبلٹی کہ یہ ایک ملیٹری وار بھی کرے اپنے لیے. اور کیونکہ آپ یہ بھی دیکھیں کہ پورے اس کی کیمپین یہی تھی کہ وی ول بی ٹف, وی ول بی ٹف, وی ول بی ٹف, تو اب اس کا ثبوت بھی دینا ہوتا ہے. اگر آپ انڈیا کی ریلیشنز دیکھیں پوری ان کی نیبرنگ کنٹریز کے ساتھ, ٹھیک ہے, تو دے ہیو آلویز ٹرائی ٹو ڈومینیٹ. نیپال کو آپ دیکھ لیں, آپ بھوٹان اور سکم کو دیکھ لیں, آپ سری لنکا کو دیکھ لیں, بنگلہ دیش کو بھی دیکھ لیں, ٹھیک ہے. اب جب پاکستان بنا تھا تو انڈیا میں ایک تھی کہ یار یہ ملک کب تک چلے گا, ٹھیک ہے. 1971 کے بعد تو پھر کنفرم ہو گیا ان کو کہ یار بس ایک دھکا دینے کی ضرورت ہے اور یہ گر جائیں گے, لیکن ایسا ابھی تک نہیں ہوا. یہ اری کے بعد جو ان لوگوں نے مہم چلائی تھی کہ جی آئسولیٹ کر دو, آئسولیٹ کر دو, آئسولیٹ کر دو, وہ بھی ایز سچ تو سکسیزفل نہیں ہوئی نا. سی پیک کا کام جاری ہے, انڈیا اور چائنا گلوبل رائیولز ہیں, ٹھیک ہے. ترکی کے صدر ایردوان آ کے پاکستان کی پارلیمنٹ میں کشمیر پر بات کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ یہ باتیں ہضم نہیں. پھر انڈیا ٹیسٹ کیا کر رہا ہے؟ نہیں, میں پوچھنا چاہتا آپ دونوں سے. ظاہر ہے ہم یہ بات تو بارہا ڈسکس کرتے ہیں کہ انڈیا کیا چاہ رہا ہے, اس کے کیا عزائم ہو سکتے ہیں, وہ کیا الٹیمیٹلی ہم کیا ہو. جو جہاں تک ریجنل ڈومینیشن کی بات کی, میں نے آج ہی کے اخبار میں ایک تصویر چھپی دیکھی ہے کہ جہاں بھارت کا اور انڈیا کا جو بارڈر ہے وہاں پر دونوں ممالک کے جنرل, بھارت اور چائنا کا, بھارت اور چائنا کے بارڈر پہ دونوں ممالک کے جنرلز ایک پیکٹ کر رہے ہیں کہ ہم بارڈر پر بالکل فائٹ نہیں کریں گے, اور یہ ہماری طرف سے ایک دوسرے کو خیر سگالی کا پیغام ہے. میں صرف وہ بتا رہا ہوں بیکاز وی ڈیپینڈ مور آن چائنا for whatever diplomatic advantage we are left with. اچھا, پاکستان اس موقع پہ کیا کرے, یہ بنیادی بات ہے نا. اچھا, یہ میرا تو کام ہے بھیا, 1000 دفعہ کہہ چکا ہوں, پیسمسٹک ویو جو ہے اس کو پھیلانا. اوکے, دیکھو اس وجہ جو سچویشن ہے نا, ریالٹی پہ توجہ دینی چاہیے. اسلام آباد میں ایک جو فریق ہے وہ کہہ رہا ہے کہ پہ جاؤ, نو کمپرومائز, کوئی فلیکسیبلٹی نہیں, ہاکس, ہاکس, ٹھیک ہے.
دوسرا جو ہے وہ یہ تو چاہتا ہے کہ نارمل ہو سچویشن، لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس سچویشن میں، جب کہ پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ جی ایک تاثر یہ ہوتا تھا جیسے منموہن سنگھ کے زمانے میں کہ جی وہ اس ایک خاص حد سے زیادہ اس لیے آگے نہیں جا رہا ہے تاکہ پاکستان میں جو پولیٹیکل پروسیس ہے وہ نقصان اسے نہ ہو جائے اور ہاکس جو ہیں وہ شے نہ ملے. لیکن مودی جو ہیں ان کی پوری پالیٹکس وہ ساری کی ساری یہاں پہ ظاہر ہے کہ مجبوراً ہمیں بھی ایک اتنا ہی ایگریسو پوسچر لینا پڑ رہا ہے، اور اس میں مودی جو ہے وہ پوری طرح ہماری مدد کر رہا ہے ایک ایگریسو پوسچر لینے کے لیے. تو اس سچویشن میں جو منورنگ کی گنجائش ہے کہ ہم لاکھ خوش نیتی سے ایک بات کریں مگر وہ بات کرنے کی جگہ نہیں ہے. میں ایک چھوٹی سی آپ لگتا ہے میرا یہ خیال ہے کہ دیکھیں ہمارے پاس نا 3 ہاٹ لائن اسٹیبلشڈ ہیں جو کہ جس کا ایک استعمال ہم نے کیا لیکن تھوڑا دیر سے کیا. ظاہر ہے جب صبح کا واقعہ ہو گیا اس کے بعد شام کو ہمارے ڈی جی ایم او نے ان کو فون کیا اور جو پریس ریلیز آئی ہے اس میں بھی یہی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جناب دوبارہ نہ کریں یا اسٹینڈرڈ ہے نا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک ہاٹ لائن اسٹیبلش تھی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کی سطح پر جس نے اوور دا ایئرز ایک رابطہ ڈیولپ کیا تھا. جب چاہے کوئی دہشت گرد حملہ ہو جائے، چاہے کوئی ایسی بات ہو جائے تو وہ بات کرتے تھے اور یہ ہاٹ لائنز ہیں استعمال میں. اب یہاں والے بھی میں اس میں دیکھیں اگین لیکن یہ ہاٹ لائن جو ہے نا دونوں استعمال کرتے ہیں، ایک آدمی نہیں استعمال کر سکتا. ایگزیکٹلی نہیں کر سکتا. someone has to contact. دیکھیں کانٹیکٹ تو ہوا ہے نا، تو ہوتے ہیں. کانٹیکٹ تو ڈی جی ایم او کی سطح پہ ہوا ہے نا. ڈی جی ایم او کی سطح پر تو ہو رہا ہے. جب ظاہر ہے ہمارے ساتھ فوجی شہید ہوئے تھے تب بھی ہوا تھا، اس سے پہلے. اور اڑی اٹیک سے there have been contacts between ڈی جی ایم اوز جو موسٹلی رہتے ہیں کہ جناب یہ جو ہے نا ٹیکٹیکل لیول پہ ہوتا ہے. میں ڈپلومیٹک لیول پہ یا ایک تھوڑا سا اس کو ایک وقفہ وہ کہہ رہے ہیں لینا ہے، اس کے بعد آ کر کے اس پہ تسلی سے بات کرتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم ایک ایڈوانٹیج گین کر سکتے جو تھوڑی بہت ونڈو رہ گئی. مطلب ہم کال کریں انہیں بھی تو فون اٹھانا چاہیے. پوائنٹ تو یہی ہے سر. یہ ہاٹ لائن ہے، یہ وہ موبائل بریک لے لیں، بریک کے بعد بات ایک بریک لے لیتے ہیں پھر بات کرتے ہیں. ویلکم بیک. ہم اس بات پر گفتگو کر رہے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو کشیدگی عروج کو پہنچی ہوئی ہے تو پاکستان کیا کر سکتا ہے کہ اس کی سویلین اور فوجی جو اموات ہیں وہ کسی طریقے سے رک جائیں. کیا ایسی سفارتی سطح پر یا کسی اور سطح پر ہو جائے. مجھے ایک چھوٹی سی بات اور لگتی ہے. آج کے آپ بیانات دیکھ لیں. پرائم منسٹر ہاؤس سے ایک الگ سٹیٹمنٹ آئی. فورن آفس نے جو ان کے ڈپٹی ایمبیسڈر ہیں ان کو طلب کر لیا. آرمی چیف نے ایک الگ اجلاس کیا. نئی بات تو نہیں ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے لیے ایک بگر پلیٹ فارم ہوتا ہے. آلدو آج سرتاج عزیز صاحب نے اندیا دیا ہے کہ ایک ایسی کمیٹی بنائی جائے گی جو ری ڈرا کرے گی اسٹریٹجی جس میں منسٹری آف ڈیفنس، اس کا مطلب ہے کہ کوئی اسٹریٹجی ہے نہیں. اس کا مطلب یہ ایسا ہی ہے کہ ہم تینوں بیٹھے ہوئے ہیں اپنی طرف سے. ظاہر ہے ہر ادارے کا یا ہر ایک چاہے وہ فورن آفس ہو، فوج ہو، یہ تو ہماری ریاست کا ہر ایک المیہ ہے نا. یہ المیہ ہے. لیکن آپ بات کر رہے تھے این ایس اے ٹو این ایس اے ٹاکس کی. اگر ہو جائیں کیا ہوگا؟ نیشنل سیکیورٹی یار ہو جائے تو ذرا کچھ بھی نہیں ہوگا نا. ہو جائے تو مذاکرات بھی اتنی دفعہ ہو گئے کچھ نہیں ہوا نا. تو پھر یا جنگ کر لو یا مذاکرات کر لو. مطلب بھائی بیکاز وی آر سفرنگ ذرا. سر وی آر سفرنگ دین وی کنٹینیو ٹو سفر. مجھے ایک بات بتائیں. ہاں سویلینز کو کیوں ٹارگٹ کیا جاتا ہے؟ بھارت نے آپ کا خیال ہے کہ کیوں ٹارگٹ کیا ہوگا سویلینز کو؟ بھائی جو کریٹ فیئر، obviously کریٹ فیئر. اے ایزی ٹارگٹ. 3
تاکہ غصہ دلایا جائے, اور دوسرا تیسرا کہ آپ کی گورنمنٹ کے اوپر پریشر آئے کہ آپ ریٹیلیٹ کریں یا آپ پیس بنائیں. انڈیا کا مقصد ہے نہیں, اور کوئی ریزن سمجھ میں آ رہا ہے تو بتا دیں. نہ کریں گے تو انٹرنل پریشر ہوگا, یار کیسی حکومت ہے جو ریٹیلیٹ نہیں کر رہی, ریٹیلیٹ کریں گے انٹرنیشنل پریشر ہوگا, یار کیسے لوگ. اور جب بھی فائرنگ ہوتی ہے نریندر مودی کو پولیٹیکل گین ملتا ہے, ٹھیک ہے, کہ میں تکڑا ہوں, آئی ایم ٹیکنگ اے اسٹانس اگینسٹ ٹیرر, تو ان کے لیے تو ون ون سچویشن ہے, ٹھیک ہے. ابھی ورلڈ ایک کیوٹک فیز سے گزر رہا ہے, ٹھیک ہے. جو اولڈ آرڈر ہے وہ ڈکلائن کر رہا ہے اور نیا آرڈر ابھی تک بنا نہیں ہے. ہمیں صرف اس چیز پہ نظر رکھنا ہے کہ وہ نیا آرڈر کیا ہوگا اور اس کے لیے اپنے آپ کو پوزیشن کرو. اب ٹھیک ہے, دیکھیں کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جی ہر ایک چیز جو ہوتی ہے وہ سی پیک کے خلاف سازش ہے, یہ ایک سلی بات ہے. لیکن یہ بھی ایک بہت ہی اتنی ہی سلی بات ہے سوچنا کہ بھائی سی پیک کے خلاف کوئی سازش ہے ہی نہیں. انڈین اسٹریٹجسٹ کا مین اسٹریٹجک نائٹ میئر کیا ہے؟ ہاں, چائنا پاکستان. ورسٹ کیس سینیریو ان کا ہے چائنا پلس پاکستان, ٹھیک ہے. اور بائی دا وے اس کے اوپر باقاعدہ وار پلانز بھی بنے ہوئے ہیں کہ اگر آپ کو ٹو فرنٹ وار فیس کرنی پڑے, وہ اسٹریٹجک نائٹ میئر ان کا ریالٹی بنتا جا رہا ہے ان کے سامنے. ٹھیک ہے, ہمارا بھی ایک اسٹریٹجک نائٹ میئر, ہمارے بڑے اسٹریٹجک نائٹ میئرز ہیں سر, ہمارے ایک اسٹریٹجک نائٹ میئر نہیں ہے, اور یہ ان کو اس کو بھی ایکسپلوئٹ کر رہے ہیں. بالکل وی ڈونٹ ہیو اے اسٹریٹجی. یار ہمارے پاس فارن منسٹر ہی نہیں ہے, اسٹریٹجی تو بہت ہی دور کی بات ہو گئی نا. میں ایک اور چیز پہ توجہ دلانا چاہوں گا کہ ایک ہوتا ہے نا نیوکلیئر ڈیٹرنس, والا انڈیا میں کے پاس بھی ظاہر ہے, پاکستان کے پاس بھی ہے, یہ رحمت بھی ہے اور یہ بعض اوقات پاؤں کی زنجیر بھی بن جاتا ہے بری طریقے سے. مثلاً یہ فرض کوئی بھی ملک کر سکتا ہے کہ میں پستول دکھا کے چپیڑ مار سکتا ہوں. بالکل, ایٹمی پستول میرے ہاتھ میں ہے, مگر یہ کنونشنل چپیڑ میں مار سکتا ہوں. تو ہو سکتا ہے انڈیا یہ سمجھ رہا ہو, اور پاکستان جب نیوکلیئر ہو رہا تھا تو اس وقت وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ نیوکلیئر ہتھیار ایک دفعہ چھتری آ گئی تو اس کے بعد جو ہے مسئلہ ہی حل ہو گیا. دونوں صورتوں میں مسئلہ نہیں ہو رہا. لو لیول انٹینسٹی کی جو وار ہے, جو ایک دوسرے کو بلیڈ کرنے کا عمل ہے, نیوکلیئر اور نو نیوکلیئر, وہ چلتا رہتا ہے. بلکہ نیوکلیئر میں اور زیادہ تیز ہو جاتا ہے کہ میں جو ہوں نیوکلیئر تھریش ہولڈ کے نیچے رہنا چاہیے. نیوکلیئر کی آپ نے بات کی تو ایک بڑی انٹرسٹنگ اسٹیٹمنٹ تھی جو بالکل ہی تقریباً سب سے ہی مس ہو گئی. 11 نومبر کو بھارتی ڈیفینس منسٹر منوہر پاریکر نے جو انڈیا کے نو فرسٹ یوز کے بارے میں بات کی تھی, ٹھیک ہے, پھر کہا کہ نہیں جی یہ میری ذاتی رائے ہے اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. حالانکہ بی جے پی کے الیکشن مینیفیسٹو میں بھی تھا کہ وی ول ریویو, اس سے ویسے کوئی فرق پڑ نہیں سکتا, لیکن یہ سیبر ریٹلنگ ہوتی ہے, اینڈ اگین آئی ایم سیئنگ اٹ ایز پارٹ آف دا لارجر پکچر. اب دیکھیں ٹرمپ کی آپ نے بات کی نا کہ پوری دنیا وہاں پہ کیا فوکس ادھر ہے. یو ایس کا تو ابھی میرا خیال ہے کہ اگلے 2 مہینے تک فوکس وہاں ہی رہے گا, کیونکہ ٹرمپ کو میرا خیال شاید خود بھی نہیں احساس تھا کہ میں جیت جاؤں گا, تو ابھی وہ سنبھالنے کی کوشش کر رہے ہیں. جب سنبھال بھی لیا پرسنلی اینڈ اور اسٹیٹ لیول, یو ایس کی انڈیا کی طرف ٹلٹ ہوگی. لیکن میں ابھی سے آپ کو کہہ دیتا ہوں کہ انڈیا کو اس بات کو اوور ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ ٹرمپ ایک آئسولیشنسٹ پریزیڈنٹ ہوگا, ٹھیک ہے. اس کے دل نہیں چاہتا, اگر کوئی بھی اس کے بیانات دیکھ لیں, کہ ہر جگہ امریکہ اپنی ٹانگ اڑائے. He is not going to be interested in regional conflict. نہیں, وہ ٹھیک ہے. تو یہ ایک کلین چٹ بھی مل جاتی ہے انڈیا کو to provoke, to escalate. اور یہ بہت خطرناک بات اس لیے ہے کیونکہ جب آپ ایسکیلیٹ کر رہے ہوتے ہیں نا سر, آؤٹ آف کنٹرول ہونے میں یوں ٹائم. بالکل یہی ہے نا. اس کا مطلب ہے کہ کوئی تھرڈ پرسن جو کہ ہمارے یہاں ہوتا ہے, سن تو لینا, کوئی چاہے وہ اب چین ہو یا کوئی اور ہو, کسی نہ کسی کو انٹروین کرنا ہوگا. اگر نہیں کرنا ہوگا تو ہمیں یہ سیکھنا ہوگا کہ کہیں, تو پھر اس کا تو یہ مطلب ہوا نا یہ لو انٹینسٹی کانفلکٹ چلتا رہے گا. دس از دا نیو نارمل. آپ جتنی ہاٹ لائنز پہ بات کر لو, کچھ بھی کر لو, جتنی تم ٹریک 2 ٹریک 3 ٹریک 20 ڈائلاگ سٹارٹ کر لو, دس از ہاؤ اٹ از. نیوکلیئر تھریش ہولڈ کی وجہ سے آل آؤٹ وار ہو نہیں سکتی, یا خدا نہ خواستہ نہیں ہو سکتی یار. اگر ہونے کے لیے کچھ بھی ہو سکتا ہے سر, لیکن انشاءاللہ نہیں ہوگا. اگر پاگل ہوں دونوں طرف تو بالکل ہو سکتا ہے. لیکن نیوکلیئر کا پستول دکھا کے لو انٹینسٹی وار اور بلیڈنگ چلتی رہے گی, وار آف شیڈوز چلتی رہے گی, پراکسی وار چلتی رہے گی. مجھے تو نہیں لگ رہا. اور یونائٹڈ اسٹیٹس کی جو آئسولیشن کا معاملہ ہے, بہت ہی ریئل خطرہ ہے کہ اپنے اندر ہو جائے اور باقی دنیا بغیر امریکہ کے
چین میں ایک آرٹیکل آپ وہ میں بھی وہی آرٹیکل پڑھا ہے, بہت اچھا ہے, بہت مزیدار ہے. اور اس میں کیا بات ہوئی تھی, میں آپ سے بھی بات کرتا نا شو سے پہلے, کہ دیکھیں ایک تو ٹرانس پیسیفک پارٹنرشپ ڈیل ان لوگوں نے بند کی, تو ایک دم چین سے کیا بیان آیا کہ جی کچھ لوگ دروازے بند کرتے ہیں لیکن ہم دروازے کھولنا چاہتے ہیں. تو اب وہ فری ٹریڈ کے بھی اسپوک پرسن بن گئے ہیں. کلائمیٹ چینج میں بھی وہ لیڈرشپ چین ابھی امریکہ کی جگہ لینے کی پوزیشن میں نہیں, اسے ایک پیس کی ونڈو چاہیے جہاں وہ اگلے کم از کم 20 سال تک اسی پیس کے ساتھ ترقی کرتا رہے, پھر وہ اس قابل ہو جائے گا کہ وہ بیلنس آف پاور میں کنٹریبیوٹ کر سکے. ایک بات کروں کہ ہم امریکہ اور چائنا کی گلوبل وہ ڈسکس کر رہے ہیں اور ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہاؤ ٹو کوپ ود دی سچویشن. یار ہم ہیں چھوٹے پیادے, ایک چھوٹے پیادے, ہم ہیں چھوٹے پیادے. اپنا ملک پہلے ہمیں دیکھنا ہوگا نا, وی نیڈ ٹو سیکیور اس. پیادے کے پاس جتنا اختیار ہوتا ہے اتنا اختیار وہ استعمال کر سکتا ہے. یہ obviously دیکھیں اس شطرنج میں آپ دیکھیں جو ہمیں کرنا چاہیے وہ کہنا بہت آسان ہے, کرنا بہت مشکل. بالکل, وی نیڈ ٹو سیکیور ourselves. کیسے یار؟ اپنی اکانومی کو ڈیولپ کرو, اپنی ایجوکیشن سیکٹر کو ڈیولپ کرو, آپ کے اندر جو ڈویژنز ہیں ان کو آپ پورا کرو, اور آپ کسی بیرونی سہارے کے بغیر کر نہیں پا رہے. یہ بھی ایک اور مسئلہ ہے, اس پہ کمپرومائز ہوگا. تو this is what we have to do. لیکن کہنا بہت آسان ہے, کرنا انتہائی مشکل ہے. ہمارے پاس اتنی گنجائش ہے جتنے ٹوکری میں جو ہے رہ کے اور آپ ادھر ادھر منوور کر سکتے ہیں, اس سے زیادہ کی نہیں. ہیڈ لائنز کے لیے وقفہ لے لیجئے, اس کے بعد نئے موضوع کی طرف آتے ہیں. ویلکم بیک. حج اسلام کا وہ رکن ہے جو ہر صاحب استطاعت مسلمان مرد اور عورت پہ فرض ہے. ہر سال لاکھوں فرزندان توحید یہ فریضہ ادا کرتے ہیں, سعودی عرب جاتے ہیں, اور اس سے زیادہ تعداد عمرے کے لیے سعودی عرب جاتی ہے. ایک خبر پچھلے 2 دن سے گردش کر رہی تھی اور ہم اس کے سورس کی تلاش میں تھے. وہ خبر یہ تھی کہ 21 نومبر کو, یعنی اب سے 2 دن پہلے, ٹریول ایجنٹس ایسوسی ایشن آف پاکستان, اس کے نارتھ زون کے ریجنل سیکریٹری ہیں اشتیاق احمد خان, انہوں نے اپنے جو ارکان ہیں انہیں ایک سرکولر بھیجا جس کے مطابق سعودی کونسلیٹ اسلام آباد کی ہدایت کے مطابق کسی خواجہ سرا کے لیے عمرے کا ویزا سپانسر نہ کیا جائے, اور نہ ہی عمرہ آپریٹر اپنی ہم پلہ سعودی کمپنیوں سے خواجہ سراؤں کے لیے ویزا منگوائیں, کیونکہ سعودی کونسلیٹ ان ویزوں پہ مہر نہیں لگائے گا. ایسوسی ایشن کے تمام ارکان سے درخواست کی گئی کہ ان ہدایات پہ سختی سے عمل کیا جائے, اور اس پہ دستخط ہیں اشتیاق احمد خان جو کہ ریجنل سیکریٹری ہیں ٹریول ایسوسی ایشن نارتھ زون کے. میری ساؤتھ زون والوں سے بات ہوئی, انہوں نے کہا کہ ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے, البتہ نارتھ زون والوں نے اپنے جو ٹریول ایسوسی ایجنٹس ہیں ان کو انفارم کر دیا ہے کہ ایسا ہی کریں. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ حج تمام صاحب استطاعت مسلمان مردوں اور عورتوں پہ فرض ہے, خواجہ سرا کا بھی کوئی مذہب ہوتا ہے. لاکھوں خواجہ سرا ہیں پاکستان میں, ایک اندازے کے مطابق 5 لاکھ سے زائد ہیں. اکثریت مسلمانوں کی ہے, بہت سے 5 وقتہ نمازی بھی ہیں, اور باقی شاعر اسلامی کی بھی پابندی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ سعودی حکومت نے یہ مذہبی وجوہات کی بنیاد پہ پابندی لگائی ہے کیا, یا کوئی اور وجوہات ہیں. بہرحال جو کچھ بھی ہیں, اس وقت ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں چونکہ مسئلہ مذہبی ہے, مفتی فیصل جاپان والا صاحب. مفتی صاحب ویلکم ٹو دا شو. جی مفتی صاحب یہ فرمائیے کہ یہ جو پابندی لگی ہے, اب اس کی وجوہات تو ہم چھانے بینیں گے, بعد میں وضاحت ہوگی. یہ بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے لے کے اب تک ظاہر ہے کہ خواجہ سرا ہر سوسائٹی کا حصہ رہے ہیں اور مسلم سوسائٹیوں میں ان کا ایک اہم کردار رہا ہے.
تو کبھی کوئی ایسا مرحلہ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے لے کے اب تک کہ انہیں پہ پابندی ہو کہ نہیں صاحب آپ فلاں شاعر اسلامی جو ہیں وہ ادا نہیں کر سکتے، مثلا عمرہ یا حج یا جو کچھ بھی، کوئی اس طرح کی مثالیں ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ جو آپ نے پوری خبر پڑھی ہے اور جو ٹریول ایجنٹس کی جانب سے یہ سب ہوا ہے، یہ سب قابل افسوس ہے، اور اس سے ظاہری بات ہے کہ ہمیں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی۔ آپ سسوں کے زمانے میں وہ مسجدوں میں بھی آتے تھے جی، اور رمضان کے روزے بھی رکھتے تھے، زکوٰۃ بھی دیتے تھے، حج عمرے پہ بھی، اور جہاد کے جو اسفار ہوتے تھے اس میں بھی ساتھ جاتے تھے۔ جی ایک ان کے لیے غیر اختیاری مسئلہ ہے، جی، وہ اپنی مرضی سے تو اس طرح پیدا نہیں ہوئے نا خواجہ سرا۔ تو دین جس طرح ایک مرد عورت کی طرف جو ہے وہ متوجہ ہوتا ہے، اس کو دعوت دیتا ہے، بالکل اسلام جو ہے ان کو بھی خطاب کرتا ہے، ان کو بھی ایمان لانے کا کہتا ہے، ان کو بھی دیگر ارکان کی طرف جو ہے اس کی پاسداری اور اس کی پابندی کا جو ہے وہ حکم کرتا ہے۔ جی، اس طریقے کی کوئی مثال، یہ تو ویسے تو تاریخ کا سوال ہے کہ آپ وسلم کے بعد سے لے کے آج تک کبھی ایسا ہوا ہے یا نہیں۔ آپ وسلم کے دور میں اور صحابہ کرام کے خلفائے راشدین کے دور میں وہاں پہ تو کوئی ایسی مثال نہیں ملتی، بلکہ ان کو جو ہے وہ عام مسلمانوں کی طرح جو ہے رکھا جاتا تھا۔ یہ جب میں نے عرض کیا کہ مسجدوں میں آتے تھے اور اس قسم کی کوئی پابندی جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ نہیں لگائی ہے بالکل۔ تو یہ اسلام جو ہے وہ ہمیں اس کو جو ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے کوئی اور محرکات ہو سکتے ہیں، مذہبی محرکات نہیں ہو سکتے اس فیصلے کے پیچھے، اگر یہ فیصلہ ہوا ہے تو؟ ہو سکتا ہے۔ جی جی، کہ اب آپ نے ایک واقعہ سنا ہے مفتی صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ پتہ مجھے ایک بات سے مجھے ویسے تھوڑی سی حیرت ہوگی، تھوڑی سی کنفیوژن ہو رہی ہے۔ اب آپ نے تو یہ صبح کو ای میل بھی کیا تھا، یہ جو سرکولر ایشو ہوا تھا، تو ظاہر ہے کہ کچھ کسی کو کچھ تو بتایا گیا ہے اور اس پر پھر کسی نے عمل کیا ہے، لیکن یہ خبر رپورٹ بہت کم ہوئی ہے۔ ہاں، مطلب دا نیوز میں آئی تھی، میں خیال جنگ میں آئی تھی، جیو پر اس کا ٹکر چلا تھا یا باکس چلا تھا، اور مجھے سب سے زیادہ حیرت اس بات کی ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا نے اس کو بالکل پک نہیں کیا۔ حالانکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سعودی عرب سے اگر کسی بالکل ہی سائیڈ لائنڈ مولوی یا مفتی کا کوئی بھی بیان آ جاتا ہے تو وہ ہمیشہ یہ ڈیلی میل یا کہیں نہ کہیں اس کو کوریج ملتی ہے، اور اکثر تو اگر آپ ٹریس کریں تو ایسی کوئی بات ہی کی نہیں گئی ہوتی۔ تو یہ تھوڑا سا ایک کوشچن مارک ہے، لیکن سنس وہ سرکولر دیکھا ہے، اچھا یہی ہے نا۔ تو ایک اور چیز بھی، ایک سرکولر کے پیچھے یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ بہت سارے ایسے مسلمان ممالک ہیں جہاں دو جنس ہیں کو تسلیم کیا جاتا ہے، یا تو میل ہیں یا آپ فیمیل ہیں، تھرڈ جنس کا کوئی تصور نہیں۔ اور ڈاکومنٹس میں بھی، اگر مطلب آفیشیل لیول کی بات ہے، آفیشیل لیول پہ ڈاکومنٹس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو جو خواجہ سرا ہیں وہ یا تو اپنے آپ کو مرد کے ڈاکومنٹ میں لکھیں، درج کرائیں، یا عورت کے ڈاکومنٹ میں درج کرائیں۔ ایک میں ابھی جب ریسرچ کر رہا تھا دوپہر میں، ایک خاتون ہے انڈونیشیا کی، ماریانی، 56-57 سال کی عمر ہے، انہوں نے اپنے گھر میں، وہ خواجہ سرا ہیں جی، لیکن انہوں نے آفیشیلی ظاہر خاتون کے خانے میں اپنا اندراج کروایا ہوا ہے۔ انہوں نے 2 سال پہلے عمرہ ادا کیا، اور ان کے پاسپورٹ پہ تھا کہ چونکہ فیمیل ہے لہٰذا ظاہر ہے انہوں نے عمرہ ادا کر دیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان، جہاں سپریم کورٹ نے پہلی دفعہ یہ حق دیا ہے کہ یہ نہ صرف یہ ڈکلیئر کر سکتے ہیں اپنی جنس، بلکہ قانون انہیں تحفظ دے گا تمام ڈاکومنٹس میں، انہیں اگر یہ خواجہ سرا لکھوانا چاہتے ہیں، قومی شناختی کارڈ ہو، یہ پاسپورٹ ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ اب یہ چونکہ امپلیمنٹ ہونا شروع ہو گیا ہے فیصلے پہ، تو جن پاسپورٹس پہ سعودی عرب میں میل اور فیمیل کا ہے، وہ تیسری جنس کا جو ہے ڈاکومنٹس میں کوئی تصور نہیں ہے۔ تو یہ جو انوملی ہے یہ گورنمنٹ آف پاکستان کو دیکھنی پڑے گی سنجیدگی سے، اس لیے کہ یہ ایک دو کا نہیں، ایک پوری کمیونٹی کا مسئلہ ہے۔ اور مطلب یہ آپ کا کہنا ہے، اگر میں صحیح سمجھ رہا ہوں، کہ ہو سکتا ہے کہ یہ مذہبی کم اور ٹیکنیکل مسئلہ زیادہ ہو، ٹیکنیکل مسئلہ ایک طرح سے، کہ ہم اس کو ایک انسانی حق کے طور پر شامل کیا گیا، اور مطلب کسی بھی مسلمان کو کیسے روک سکتے ہیں؟ ہاں بالکل، اصولاً تو نہیں ہے نا سر، خدا کی بنائی ہوئی مخلوق ہے، کیا کہیں گے کہ جی نہیں آپ کو الاؤڈ نہیں ہے، تو آپ کیا مطلب جج تو نہیں بن سکتے۔ یہ صرف سعودی عرب اور اس کا یہ عمرے کا مسئلہ نہیں ہے کہ عمرے پہ پابندی لگ رہی ہے خواجہ سراؤں کے،
پاکستان میں بھی ابھی وائس آف جرمنی کو انٹرویو دیا ایک سرکردہ سوشل ورکر ہیں خواجہ سرائے ندیم کشش اسلام آباد میں، ان کی ایک NGO بھی ہے. انہوں نے کہا جی وہ ایک مسجد بنا رہے ہیں پاکستان میں، غالباً یہ پہلی مسجد ہوگی خواجہ سراؤں کی، جو کہ نور پور شاہاں جو علاقہ اسلام آباد میں وہاں بنائی جا رہی ہے. ابھی تک تقریباً 7 لاکھ روپے کمیونٹی لگا چکی ہے. جو لوکل لوگ تھے انہوں نے 1 کنال زمین ڈونیٹ کی ہے اور اس کا نام انہوں نے رکھا ہے مسجد رحمت للعالمین، جس میں کسی بھی فرقے کے لوگ، صرف خواجہ سرا نہیں، کوئی بھی آ کے نماز پڑھ سکتا ہے، عبادت کر سکتا ہے. تو ندیم کشش صاحب نے سے پوچھا کہ بھئی آپ کا کیا مسئلہ تھا، اتنی سینکڑوں مسجدیں آپ کسی میں بھی جا سکتے تھے. انہوں نے کہا بھائی صاحب بات یہ ہے کہ بری امام کے مزار سے متصل جو امام ہے، جو شیعہ خواجہ سرا ہے وہاں چلے جاتے ہیں، لیکن جو سنی ہیں جب وہ مساجد میں جاتے ہیں تو ان پہ آوازیں کسے جاتے ہیں، ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے، لہٰذا وہ اپنے گھر میں خاموشی کے ساتھ نماز پڑھنے پہ مجبور ہیں. وہ مسجد جاتے ہوئے گھبراتے ہیں. صرف یہی نہیں، اگر کوئی خواجہ سرا قرآن پڑھنا چاہتا ہے، محلے میں ہوتی ہے نا اکثر عمر خواتین ناظرہ کے لیے بچوں کو پڑھاتی ہیں، وہ ڈسکریج کیا جاتا ہے یا ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے، تو بالکل منع کر دیا جاتا ہے. حتیٰ کہ اکثر مساجد اگر فرض کریں محلے میں کوئی خواجہ سرا ہے اور اس کا انتقال ہو گیا تو مسجد کے اسپیکر سے اعلان بھی نہیں ہوتا. بہت مشکل سے انہیں نماز جنازہ پڑھنے کے لیے کوئی مولوی صاحب دستیاب ہوتے ہیں. یہ جینون مسائل ہیں ان کے، اسی لیے عام طور پہ یہ روایت ہے کہ جی خواجہ سراؤں کی تدفین رات میں کیوں ہوتی ہے، ایک ہے تاثر ہے، تو اس کی شاید ایک وجہ یہ بھی ہو. ایک چھوٹی سی بات مجھے بھی کرنی تھی کہ یہ جب مسئلہ سامنے آیا تو آج پاکستان میں سینٹ کی ایک سٹینڈنگ ایک منٹ پہلے میں یہ پورا کر دوں. تو اب جو مسجد بن رہی ہے اس کے ساتھ ایک مدرسہ بھی بن رہا ہے، اور انہوں نے اب یہ کہا ہے، ایک ہیں غریب خسرو نام کے ایک خواجہ سرا ہیں جو تبلیغی جماعت وغیرہ کے ساتھ بھی جاتے رہے ہیں، تو انہوں نے حامی بھری ہے کہ اگر آپ مدرسہ وہاں بنا لیں مسجد رحمت للعالمین کے ساتھ تو وہ بچوں کو ناظرہ پڑھانے کے لیے تیار ہیں. تو وہ اپنے طور پہ تو کچھ کوششیں کر رہے ہیں، لیکن یہ کوئی اجنبی تصور نہیں ہے. انڈونیشیا میں 2008 میں ایک مسجد خواجہ سراؤں کی علیحدہ سے ہے، مدرسہ ہے، وہ چل رہا ہے. سلطان محمد ثانی ٹوپ کاپی محل میں اس نے خواجہ سراؤں کے لیے 15ویں صدی میں ایک مسجد بنائی تھی جس کے آثار اب بھی ہیں، اور اس لیے کہ دربار اور حرم کے درمیان خواجہ سرا ہی پل کا کام کرتے تھے. تو یہ کوئی اجنبی تصور نہیں. اچھا، بہرحال آج سینٹ کی ایک اسٹینڈنگ کمیٹی کے سپورٹ کیا گیا ہے کہ بھائی اس معاملے کو دیکھیں. جو پسماندہ طبقات کے حوالے سے بنی ہوئی ہے اس میں حافظ حمداللہ ہیں جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے، انہوں نے نقطہ اعتراض پر بات بھی کی ہے اور کہا ہے کہ دین میں خواجہ سراؤں کے وہی حقوق ہیں جو مرد اور عورت کے بیان کیے گئے ہیں. تو ایک اچھی بات کی ہے انہوں نے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر پاکستان میں خواجہ سراؤں کے ساتھ اچھوتوں والا سلوک کیا جاتا ہے وہ کسی طور برداشت نہیں کیا جائے گا. اب آئی ڈونٹ نو، اور اس کمیٹی کو یہ ہدایت بھی کی گئی ہے کہ خواجہ سراؤں سمیت جو محروم طبقات ہیں ان کی فلاح و بہبود کے لیے حتمی سفارشات بہت ہو گیا. اب اگلے 2 مہینے میں ہر صورت میں تیار کر لیں تاکہ اسے بل کی شکل میں. اور چیئرمین سینٹ نے بھی رضا ربانی میں ہدایت کی ہے کہ بھائی یہ اس معاملے کو دیکھ لیں اور سیریس لے لیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ مسئلہ سعودی حکومت سے گورنمنٹ آف پاکستان کو ٹیک اپ کرنا چاہیے، اس لیے کہ خواجہ سرا پاکستانی شہری ہے. بے شک، لیکن وہ بھی سعودی حکومت ہے. ایک وقفہ لے لیتے ہیں اور وقفے کے بعد آتے ہیں تو کچھ سیاسی تبدیلیاں ہو رہی ہیں چھوٹی چھوٹی، ان پر بات کریں گے.